لوگ جو منکر ہیں یہ صحابہ سے زیادہ عربی جانتے ہیں؟ جی صحابہ سے زیادہ دین کو جانتے ہیں؟ میرے نبی کے وہ صحابہ اللہ ان کے ایمان کو معیار قرار دیتا ہے. اگزامپل، سمبل، نمونہ، اسٹینڈرڈ. کیسے مسلمان بننا ہے؟ نبی کے صحابہ کی طرح. یہ وہ ہیں نبی وضو کرتا ہے پانی نیچے نہیں گرنے دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے منہ پہ مل لیتے ہیں. نبی بال ترشواتا ہے یہ جمع ہو جاتے ہیں کہ ایک بال مل جائے. یہ وہی ہے کہ آج تمہیں بھی سپاہ صحابہ بنانی پڑ گئی تھی. تم بھی کہتے پھرتے تھے جو صحابی نہیں صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. سنو، تم نے اتنی بات تو بنا لی، سپاہ صحابہ بنا لی، اور کہنے لگ گئے جو صحابی نہیں وہ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. سنو، جب اتنا مان گئے ہو تو یہ کیوں نہیں مانتے کہ جو نبی نہیں ہے وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا؟ جس کے دیکھنے والے صحابیوں کی اتنی شان ہے اس نبی کی کتنی شان ہوگی. لیکن تمہیں نبی سے محبت نہیں، تمہارا انجام تم اس دن جانو گے. سنو، مجھے بتاؤ پوری کائنات میں میرے نبی کے سوا کون سی ہستی ہے جس کے ایک ایک لمحے کا حال لکھا گیا ہو؟ نبی کس وقت کہاں گیا، کہاں لیٹے، کہاں بیٹھے، کیسے بیٹھے، نہیں کس طرح بیٹھے. مسجد میں ایک مرتبہ بیٹھے، اپنی دونوں ٹانگوں کے گرد ہاتھ باندھ لیے، جس کو اکڑوں بیٹھنا آپ کی زبان میں کہتے، حدیث میں وہ ادا بھی لکھی ہوئی ہے. حدیث کو تو رکھو ایک طرف، نبی آسمان کو دیکھ رہا ہے، قرآن میں نبی کی ادا کا ذکر ہے. اللہ محبت ہے اس کو لیلا سے، وہ اس کتے کے بھی پاؤں چومتا ہے جو لیلا کی گلی سے گزرتا ہے. محبت ہے نا اس کو. کیا ہے؟ محبت ہے. اس لیے وہ اس کتے کے بھی پاؤں چومنا چاہتا ہے جو لیلا کی گلی سے گزرتا ہے. تم دعویٰ کرو نبی سے محبت کا، دعویٰ کرو مسلمان ہونے کا، اور نبی کے ارشادات اور سنتوں سے تمہیں پیار نہ ہو، خاک مدینہ کو سرما بنانے کا تمہارا شوق نہ ہو، تو تمہیں محبت نہیں ہے. محبت کن کو ہے؟ جو مدینے کے نام پہ تڑپتے ہیں اور کہتے ہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کے سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، کے سب جنتیں ہیں نثار. مبارک رہے اندلی بو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. ملائک لگاتے ہیں آنکھوں سے اپنی شب و روز خاک مزار مدینہ، اور میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ. مدینہ مدینہ مدینہ، یہ محبت والوں کا حال. اللہ مولانا روم کی ایک آیت بھی سنا دوں.
مثنوی کی پہلی ایک آیت، بہت فرمائش اس کی، وہ بھی سن لو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک بادشاہ تھا، علاقے کا راجہ، ریاست کا نواب، جو بھی سمجھ لو۔ ایک کنیز لونڈی اس کو پسند آ گئی، بڑی خوبصورت تھی، خرید لایا۔ اس زمانے میں بکتی تھی، خرید لایا، گھر لے کر آیا تو اس پر عاشق ہو گیا، یہ تو بہت خوبصورت ہے، محبت ہو گئی اس کو، محبت بڑھتے 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 ایسی کہ اس کے بغیر گزارا۔ آپ بھی کہتے ہو نا مرتا ہوں تجھ پہ، مرتے مرتے کوئی نہیں، فرصت ہی نہیں ہے مرنے کی۔ وہ بندہ تھا نا، دھمکیاں دیتا تھا گھر والوں کو، میں مرنے جا رہا ہوں، ایک دن گھر والوں نے کہا جا کے مر جا۔ شام کا ٹائم تھا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا۔ اس نے کہا تو مرنے گیا تھا، کہنے لگا میں نے سوچا اس ٹائم اگر پانی میں جاؤں گا تو زکام ہو جائے گا، مرنے کے ارادے اور زکام سے ڈر رہا ہے۔ نہیں سمجھے؟ بہت لوگ ہوتے ہیں، اپنا محبت ہو گئی اس کو، دیوانہ ہو گیا، وہ بیمار ہونی شروع ہو گئی۔ یہ جتنا دیوانہ ہوتا جائے وہ اتنی بیمار، دوائیں کر کر کے تھک گیا، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ کیا کروں؟ محبت ہو گئی تھی واقعی، اور سچی تھی، جھوٹی جھوٹی سچی محبت تھی۔ رونے لگ گیا، یہ مر گئی تو میں مر جاؤں گا، میں تو نہیں بچوں گا۔ رویا، ایک رات سجدے میں رویا۔ جب سارے دنیا والے تھک جاتے ہیں نا دنیا سے، پھر رب یاد آتا ہے، پہلے نہیں یاد آتا۔ رویا، یا اللہ اس کو کچھ ہو گیا تو مجھے بھی ساتھ ہو جائے گا، ہارٹ فیل ہو جائے گا میرا۔ اس کو خواب میں بتایا گیا ایک بندہ آئے گا صبح تیرے پاس، اللہ والا، اس شکل والا، وہ آ کے تیرا حل بتائے گا۔ بڑا خوش ہو گیا، انتظار کرنے لگا۔ وہ اللہ والے بزرگ آئے، آئیے حضرت، جو بھی چائے پانی پیش کرنا تھا، اس زمانے میں چائے نہیں ہوتی تھی، بہرحال جو بھی کھانا پینا پیش کیا، تواضع کی۔ کیا بات ہے جی؟ اس طرح پریشان ہوں، یہ لڑکی ہے لایا ہوں، محبت بہت ہو گئی ہے، وہ بیمار ہے، ٹھیک ہی نہیں ہوتی۔ کہا دکھاؤ، لوگوں کو جمع کر لو، گھر والے جتنے ہو سارے آ جاؤ۔ آ گئے جی، لڑکی کو دیکھا، اللہ والے تھے۔ اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں، اللہ والے آپ کے آر پار دیکھتے ہیں، دل بندگان خاص علام الغیوب، در جہان جاں جواسی القلوب۔ مولانا روم فرماتے ہیں یہ علام الغیوب کے بندے دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو ان کے سامنے جا رہے ہو تو دل کی حالت چھپی رہے گی؟ حضرت صاحب نے کہا یہاں بھائی جو بندے بیٹھے ہیں میری باتوں کا جواب دینا، میں جو پوچھوں گا دھیان سے۔ نبض اس کی پکڑی، بات سمجھا رہا ہوں۔ آپ کہیں گے عورت کی نبض پکڑی، ڈائریکٹ نہیں پکڑی تھی، آپ مسئلوں میں چلے جاؤ گے، بات سمجھانی ہے، کہانی ہے، اصل مسئلہ نہیں ہے۔ نبض پکڑی، فرمایا تم میں سے کسی کو دنیا کے ملکوں کے نام آتے ہیں؟ اس زمانے میں 220 ملک نہیں تھے، تھوڑے تھے، نام لو۔ اس نے نام لینا شروع کر دیا۔ سمجھنے کے لیے بات کروں، عراق کا نام، ایران کا نام، جس طرح آج کل ہے نا ملک، اس کو جتنے یاد تھے اس نے نام لیا جی، ترکی ہے، حجاز ہے، ایران ہے۔ عراق کا نام آیا نا تو لڑکی کی نبض کی رفتار بدل گئی۔ ٹھہر جاؤ، اچھا عراق کا مسئلہ ہے، کیونکہ نبض بدلی ہے، رفتار بدلی۔ اگر تم میں سے کوئی ہے جو عراق کے شہروں کے نام جانتا ہو، وہاں وہ بندے جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہم میں سے 3-4 ہیں جنہوں نے عراق میں بڑا وقت گزارا، ان کا نام لو۔ اس نے نام لیا جی بصرہ، سامرہ، کرکوک، کوفہ، نجف، بغداد۔ جب بغداد کا نام آیا نبض کی رفتار پھر بدلی، تیز ہوئی، ہلکی ہوئی، ہے جیسے ہیں یہ معاملہ ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا بھائی کسی کو بغداد کے علاقوں کا نام، جس طرح سوسائٹی ہے، سولجر بازار ہے، گلستان اکاڑوی ہے، گارڈن ہے، علاقوں کے نام معلوم ہے؟ اس نے کہا جی معلوم ہے۔ اس نے نام لیا جی بازار دال گرام، بازار فلانا، بازار فلانا، بازار فلانا۔ سونے والے بازار کا جب زرگرام بازار کا نام آیا
حالت پھر بدلی. عراق، بغداد، سونے کا بازار. اچھا ہاں بھائی، سونے کے بازار میں جو سونے کے بیوپاری ہیں، تاجر ہیں، ان میں سے کسی کو جانتے ہو؟ دو بندے بیٹھے تھے وہیں پر، وہ کہنے کہ جی ہم کام کرتے رہے، نام لو. اور جی نام دیا، جی یہ کمال الدین، جمال الدین، عظیم الدین، فلانا نام لیا. ایک نام پر اس کی حالت پھر وہی بدلی. نبض کی روکو. یہ جس بندے کا تم نے نام لیا اس کو جانتے ہو؟ کہا جی جانتا ہوں.